بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس میں بڑی کنٹروورسی سی پھیل گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کی بڈنگ ہونی تھی اور بڈنگ کے لیے صرف ایک ہی امیدوار سامنے آیا۔ وہ بڑی حیران کن بات تھی کہ بڈنگ میں اتنی کم، ایک تو اس کی بولی لگی اور دوسرا ایک ہی بندہ سامنے آیا ہے، جبکہ حکومت پہلے سے اناؤنس کر چکی تھی۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھ رہے تھے کہ آج ایک جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کہہ لیجیے سامنے آئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت میں سینئر مریم اورنگزیب ہے، انہوں نے کہا کہ پی آئی کی خریداری سے متعلق نواز شریف کے دعوے کی تردید کرتی ہوں۔ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں کہ پنجاب حکومت پی آئی اے کو خرید رہی ہے۔ اور گزشتہ روز صدر پاکستان، ناظرین آپ کو میں بتاتی چلوں کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات، یہ شروع کہاں سے، میں اس کو آپ کا پراپر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں۔ بڑے میاں صاحب نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مریم نواز چاہتی ہیں پی آئی اے کو خرید کر ایئر پنجاب کے نام سے سروس شروع کی جائے۔ میں نے مریم نواز کو مشورہ دیا کہ آپ پی آئی اے کو خرید لیں یا نئی ایئر لائن بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے غور و خوض جاری ہے۔ یہ بڑے میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی۔ ناظرین صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ امریکہ سے جب وہ لندن واپس پہنچے اس وقت بھی بڑے میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ مریم نواز سے پی آئی اے کی خریداری پر جو بات ہوئی اس پہ مزید کام کا ارادہ ہے۔ لیکن ناظرین آج ڈینائل آ گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، انہوں نے ان دعووں کی تردید کر دی ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے قائد کے دعووں کی تردید کر دی ہے؟ پارٹی ایک سائڈ پہ چل رہی ہے، قائد دوسری سائڈ پہ چل رہے ہیں۔ یہ ایکچوئل میں کیا کنٹروورسی کیا ہے؟ 2 دفعہ بڑے میاں صاحب یہ بات کر چکے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ سرے سے بات ہے ہی نہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمیں کچھ ذرائع سے بھی خبریں آ رہی ہیں جو میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیں۔ حکومت پنجاب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ پی آئی اے کو خریدنے کی بجائے پنجاب ایئر لائن کے نام سے نئی ایئر لائن شروع کی جائے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایئر لائن کی فیزیبلٹی پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی میڈیا رپورٹس کے مطابق سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ایئر لائن پرائیویٹ سرکاری سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر لائی جائے گی۔ تو اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ یہ کنٹروورسی کیسے پھیلی ہے اور تردید کس کی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنے قائد کی۔ اس سب کے علاوہ ناظرین مشاورت ہو گئی ہے، کیسے نکلنا ہے، ملک بند کرنا ہے، اب سر پہ کفن باندھ کر نکلیں گے تو طریقہ انصاف کس طرح سے احتجاج کرے گی، 8-9 تاریخ کو احتجاج کرے گی تو کس طرح کا احتجاج ہوگا، اور جو سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے ملک کی کیا صورتحال ہوگی۔ پچھلے 76 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ملک نازک دور سے نہیں گزرا ناظرین، ہمارے سیاست دان نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ اس ملک کو نازک دور سے گزار رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے، اس لیے وہ ملک کے مسائل حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ناظرین بیرسٹر سیف نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان رہائی کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے، کیونکہ بہت زیادہ خبریں گردش میں ہیں کہ نومبر میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سیف صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب، انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ غلام عباس ہرل صاحب انالسٹ ہیں، لا ایکسپرٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ ہرل صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں سیف صاحب آپ سے جان لوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلے بڑے میاں صاحب آ کے دعویٰ کر دیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دعویٰ کر دیتے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے کہ مریم سے بات چل رہی ہے، اس مزید آگے بڑھائیں گے۔ اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں تو گزشتہ 30-40 سال سے میڈیا سے منسلک ہوں اور اس میں میں کئی وزراء اعظم کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے، براڈ بھی، ملک کے اندر بھی انٹریکشن بھی کی ہے۔ بہت سے ہم سوالات کرتے تھے، اب تو ہر میڈیا اتنا پھیل گیا ہے جس میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک سب شامل ہو گئے ہیں۔ اب تو بے شمار لوگ ہیں نا جی اس میں، اور ہم بھی تب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم کوئی کویسچن یا کراس کویسچن کرتے تھے تو کئی وزراء اعظم بعض اوقات الجھ جاتے تھے اس چیز میں۔ یہ بعض اوقات میڈیا کے لوگ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی برائی کر رہا ہوں، ظاہر ان کا ایک تیکھے سوالات پریکٹس ہو جاتی ہے، ان کو چیزوں کو ڈبل چیک کرنے کا ایک طریقہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں اصل بات اگلوانے کا جی ہاں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پولیٹیشین ہمارے بہت سی میچور گفتگو کر دیتے ہیں، اس میں جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، نواز شریف صاحب جس میں ہمارے عمران خان بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں ہمارے بہت سے یہ بڑے جو ہیں نا
یعنی ایک ایک کر کے کیا نام لینا, یہ سارے شامل ہیں. ابھی اس میں سیف صاحب آپ کو مریم اورنگزیب جی، صاحب میرا میچور خیال ہے لگ کہ رہی ہیں یا میاں صاحب لگ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہوتا تھا میڈیا میں, ہمیں کہا جاتا تھا اگر کوئی دوست کہتا تھا یار میرے خلاف وہ خبر آ گئی ہے تو اس کا ڈینائل دے دو, ریبٹل دے دو. ہم کہتے ہیں یار اگر بات وہ چھپ جائے گی نا 2-3 دن بعد ٹھنڈی پڑ جائے گی تو لوگوں کے ذہنوں سے ہو جائے گی, حذف ہو جائے گی. آپ اس کو نہ چھیڑیں دوبارہ. یہ جو تردید ہوتی ہے نا, یہ میرا خیال ہے زیادہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا میاں صاحب کے منہ سے. ویسے دیکھیں میرا پرسنل ویو تو یہ ہے کہ آپ میاں صاحبان ہوں یا کوئی بھی یہ جو بڑے ہیں, بڑے بڑے پیسوں والے, بڑے بڑے جو مگر ماچھ ہیں ہمارے پولیٹیکل, یہ میرا خیال ہے اب اس طرح کی انویسٹمنٹ, اس طرح کی ایمبیشنز, اور میرا خیال ہے کہ یہ میدان کھلا چھوڑنا چاہیے وہ لوگ جو ان چیزوں کو چلا سکتے ہیں. میں ویسے اس دن کل ایئر انڈیا کا پڑھ رہا تھا, 22 سال لگے تھے ایئر انڈیا کو پرائیویٹائز ہونے میں. اب انڈیا کی جو اکانومی ہے ہم اس کو تو بڑی حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, رقابت سے, کہ جی وہ بڑی کامیاب ہے, لیکن وہاں بھی ایشوز آئے تھے. کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے 2000 میں اس کو ابتدا کی, پھر 40% سٹیکس آفر کیے, کوئی نہ آیا, پھر 10-15 سال کے بعد کیا, پھر انہوں نے 76% سٹیکس دے دیے. تو یہاں کچھ شرائط بھی ایسی تھی کہ جو لوگوں کو قابل قبول نہیں تھی. لیکن بنیادی بات فائزہ یہ ہے کہ ہماری ابھی وہ اوور آل اکنامک اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. ہماری اسٹرینتھ ہوگی تو آپ کا گاہک بھی آئے گا, کسٹمر بھی آئے گا, انویسٹر بھی آئے گا. ابھی ہم اس منزل پہ چل پڑے ہیں, لیکن تھوڑا پری میچور ہو گیا یہ پلان. لیکن اگر چونکہ ہمارا میڈیا بھی بہت تیز ہے, ہمارے بہت اینالسٹ بھی ہیں, بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے, ضروری نہیں کہ وہ اینالسٹ ہوں, اب وہ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ خامیاں تو ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 90s کی سیاست نہیں کرنے دے رہے. تو چیزوں کو سیف کر لیا جاتا. بیسیکلی سیف صاحب 90s کی سیاست ہمارے سیاستدان کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اب دور جو ہے وہ 90s کی سیاست کا نہیں ہے, اب فاسٹ ٹریک ہو گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب سے جان لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب پی آئی اے کے لیے 10 ارب سے زائد کی بولی دینے کو تیار ہیں. کے پی گورنمنٹ نے خط لکھ دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ میں کنٹروورسی پھیل گئی ہے. بڑے میاں صاحب کہتے ہیں کہ مریم سے بات ہوئی ہے, میں نے اس کو مشورہ دیا یا تو نئی ایئر لائن بنا لیں یا پھر اس پہ اسی کو خرید لیں. تو دوبارہ بھی بات ہوئی ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے. آج ڈینائل آ جاتا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے. ایکچوئل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات ہوئی ہوگی اور بعد میں اس کو لگا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا تو ڈینائل آیا ہے, یا بڑے میاں صاحب نے جوش خطابت میں بول دیا تو بعد میں ڈینائل آ گیا؟ بریگیڈیئر صاحب. رحیم, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قومی خزانے پہ بوجھ ہے جی میں اگر سیاستدان نہ شامل ہوں تو یہ بہتر ہوگا. ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, بھارت میں انہوں نے اپنے امیر لوگوں کو اور اپنے صنعت کاروں کو خوار نہیں کیا جیسے ہم نے کیا. ہم نے نیشنلائزیشن کی اور لوگوں کی انڈسٹری تباہ کی, اور اس کے بعد پھر مان لیا. ایک تو ہم غلطیاں بڑی مان لیتے ہیں اپنی, یہ بھی اچھی بات ہے ویسے ایز اے قوم کی حیثیت سے اچھی بات ہے. ہمارے سپریم کورٹ نے 45 سال کے بعد مان لیا کہ بھٹو صاحب کا ٹرائل جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اسی طرح پھر ہم نے یہ بھی مان لیا کہ جو نیشنلائزیشن کی تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. لیکن یہ غلطیاں کر کر کے ہم نے اپنے پاؤں زخمی کر لیے اور ترقی کی دوڑ میں بھارت سے بہت پیچھے رہ گئے. انہوں نے صنعت کاروں کو خوار نہیں کیا. انہوں نے رتن ٹاٹا اور برلا اور امبانی جو ان کے بڑے بزنس مین اور صنعت کار ہیں, ان لوگوں کو کھل کر کام کرنے دیا, اور اس کا نتیجہ بھارت کی اکانومی کے بہتر ہونے کی صورت میں برآمد ہوا. ہم نے نفرت کا اظہار کیا. ہمارے ہاں جو ایک نفسیاتی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی امیر آدمی ہے وہ کرپٹ ہے, جس کے بھی پاس پیسے ہیں اس سے نفرت کرو, اور اس نے جو کنٹریبیوشن کی ہے آپ کی ملک کی بہتری کے لیے اس کا کوئی کریڈٹ اس کو نہ دو, بس چونکہ وہ امیر ہے اس لیے وہ نفرت کے لائق ہے. یہ فلسفہ ہمارا جو تھا یہ خطرناک تھا اور یہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا. اس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہوئی. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے سیاستدان بزنس اور انڈسٹری میں انوالو نہیں ہوئے. جاگیردار ان میں تھے, وہ جاگیردار رہے, لیکن وہ سیاست کے اندر نہیں گھسے. ہمارے ہاں سیاستدان جو ہیں یہ انڈسٹریلسٹ بھی بن گئے, یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی بن گئے, اور یہ بہت بڑے تاجر بھی بن گئے. تو اس سے پھر ہماری اکانومی کو دھچکا لگا. اب میرے خیال میں پی آئی اے کی اگر ہم نجکاری کر رہے ہیں
تو اس نجکاری کو نجکاری رہنے دیں, اس میں گورنمنٹ انوالو نہ ہو. پنجاب نے اگر کوئی ایئر لائن بنانے کا یہ تو بریگیڈیئر صاحب آپ کی سجیشن ہے نا کہ گورنمنٹ اس میں انوالو نہ ہو, لیکن جو میرا کویشچن تھا آپ کو کیا ایگزیکٹلی لگا کہ بڑے میاں صاحب نے جوش خطابت میں بات کر دی, مریم صاحبہ نے سمجھایا نہیں, اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے آ کے ڈینائل دیا, یا ان کو لگا کہ پریکٹیکلی بات تو کر دی ہے لیکن پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی, تو اس لیے ڈینائل آیا؟ ہوا کیا ہوگا آپ کے خیال میں, آپ کا تجزیہ؟ ایمبیشن ہوگی. جی بولیے. جی بریگیڈیئر صاحب. میں جواب دوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اپرچونٹی نظر آئی ہوگی, آف دی کف بات ہو گئی سرسری طور پہ, انہوں نے اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیا اور پھر تردید بھی آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ اچھا یہی ہوگا کہ حکومت یا سیاستدان اس سے اپنا دامن بچا کے رکھیں, کیونکہ پھر بعد میں بہت زیادہ باتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر جیلسی بھی ہوتی ہے. تو اس کو پرائیویٹ انٹرپرائز ہی رہنے دیں, نجکاری اس کی ضرور کریں, اور پرائیویٹ انٹرپرائز میں سے کوئی جو اچھی بولی دیتا ہے اس کے حوالے کر دیں, تاکہ قومی خزانے پر جو بوجھ ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایمبیشن ہوگا لیکن وہ پایا تکمیل تک پریکٹیکلی ان کو نہیں لگا کے پہنچایا جا سکتا ہے. ہرل صاحب سے جان لیتے ہیں. ہرل صاحب سیم کویشچن آپ سے, کیا لگتا ہے, کیا آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہوا کیا ہوگا, ڈینائل آیا؟ دیکھیے اس وقت جو ہے بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل آؤٹ ہے, اور ان کا نہ تو وہ سیاست میں ان ہے نہ حکومت میں ان ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم حکومت, چاہے اس میں مسلم لیگ نون ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے, اختیارات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں. حکومت تو ہے ان کے پاس لیکن اختیارات نہیں ہیں. اختیارات جو ہیں وہ کہیں اور ہیں. تو اس لیے ان کو بیان دیتے ہوئے یہ بڑھ کے مارتے ہوئے پہلے سوچ سمجھ کر مارنی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کہیں بھی, یہ جتنے بھی اختیارات ہیں یہ فیصلہ ساز جو ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہرل صاحب انہوں نے ایک وش کا اظہار کیا اور فیصلہ سازوں نے روکا. اختیار نہیں ہے, مال تو ہے. لیکن فیصلہ مال تو تبھی استعمال ہوگا نا جب فیصلہ ہوگا. یعنی کہ ہرل صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طور پہ یہ چاہا کہ ہو جائے لیکن فیصلہ سازوں نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی بس ٹھیک ہے پیچھے رہیں. پولیٹیکل فائدہ دیکھیں, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. انہوں نے اگر ایک پلاٹ بھی اب لینا ہو تو یہ جا کے امریکہ میں لیں گے, برطانیہ میں لیں گے, یہاں پہ اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. انہوں نے جتنی بھی اپنی پراپرٹیاں بنائی ہیں ساری اس ملک سے باہر بنائی ہیں. تو یہ کیسے جو ہے یہ پی آئی اے لیں گے؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اگر آپ اس مالی سال کو دیکھ لیں تو یہ خود حکومت جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے. اور یہ کیسے جو ہے وہ پی آئی اے کی خریداری کر سکتی ہے؟ خود تو ان سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا. اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہمارے سیاستدان جو ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ غلطی کر کے اس کو مان لیتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ کاش ہم غلطی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں, اور آج نہ ہماری معیشت تباہ ہوتی نہ ہم اس دہانے میں پہنچ چکے ہوتے کہ ہم جتنی ہم نے غلطیاں کی ہیں کہ اس سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ ہم کیوں ایسا کرنے جا رہے ہیں. اور جب تک دیکھیں کوئی بھی بڑا بیڈر نہیں آئے گا اس ملک میں, کیوں نہیں آئے گا؟ جب تک اس ملک کی جو امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں کریں گے. اب جو ہے اس کے جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے, اس میں جتنی ہیومن انٹرونشن ہے اس کو کم نہیں کریں گے. لیکن یہ تو ہرل صاحب وہ آئیڈیل سچویشن ہے جو کہ ہونی چاہیے, جو کہ ہم سب چاہتے ہیں ہو, لیکن انفارچونیٹلی اتنا آئیڈیلزم ہے نہیں ہمارے ملک میں. میں ذرا جان لوں صاحب سے. صاحب کیا حکومت پی ٹی آئی کو ملنے والے ریلیف سے پریشان ہے؟ اسٹیٹمنٹس اسی طرح کی آ رہی ہیں, تحریک انصاف احتجاج کرے گی تو ہم اس کے لیے ایک حکمت عملی ہم نے تیار کر لی ہے, ایک غیر معمولی احتجاج کو روکنے کے لیے غیر معمولی حکمت عملی. جیسے بات لا اینڈ آرڈر تو مینیج کرنا ہے, لیکن یہ غیر معمولی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو لیڈنگ کلاسز ہیں نا, لیڈرز ہوں, بھلے وہ نون کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں,
ان کو احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ ان کی کونوٹیشن بڑی عجیب ہوتی ہیں. بعض کا ہوتا ہے کہ کونوٹیشن مثلا اب سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے, اب سر پہ کفن باندھ کے 5-10 بندے تو پھر بھی نکل آئیں گے نا, یعنی ان کے جوش خطابت کی وجہ سے جو ان کے چاہنے والے ہوں گے, وہ خود تو نکلیں گے. خاص طور پہ کے پی کے لوگ جو ہیں, میری عزیز داریاں بھی ہیں کے پی کے میں, کے پی کے لوگ ذرا ضرورت سے زیادہ جذباتی ہیں. اگر ہم 100 نمبر کے جذباتی ہیں نا تو وہ 1000 نمبر کے جذباتی ہیں. تو ماشاءاللہ جذباتی سے مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو سوچتا بعد میں, جیسے بھی میرے بھائی کر گزرنے کے بعد سوچتے ہیں, غلطی کرنے سے پہلے سوچتے نہیں. تو وہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں یا وہ کو اچھے ہیں, کوئی کسی کی تعریف یا برائی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں لیڈرز کو خاص طور پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ غیر معمولی کا لفظ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ یہ ہمیں بھارت ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنے لگا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ میجرز لیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, آپ بہتر رکھیں. وہ دیکھیں آپ میرے بھائی جیسے ہر لائن یہ آپ کو بتائیں گے کہ باقاعدہ قوانین کے اندر پورا انتظام موجود ہے, ہر چیز کا پریونشن کا بھی موجود ہے آپ کے پاس, ہر چیز کا جو ہے نا پورا ایک فریم ورک ہے پورا, اس کو لاگو کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیں گورنمنٹ ہوتی ہے فائٹنگ کا کام. گورنمنٹ جو ہے نا وہ صبر سے تحمل سے ہر وقت چلتی رہتی ہے. وہ بھلے کوئی سامنے مد مقابل بہت جذباتی ہو, غصے والا ہو, ویسے تو غصہ بھی ضرورت سے زیادہ اور ہر وقت ہی رہنا انجسٹیفائڈ ہے, کوئی جواز نہیں ہے. بھلے آدمی کا حق بھی گیا ہو, میرے بھی کئی حقوق گئے, میں نے بھی بہت ساری جیلیں کاٹی ہیں, میٹرک میں بھی رہ چکا ہوں ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں, لیکن ہمارے غصے اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ہم سب کو ہر چیز کفن باندھ کے نکل آتے. چیزوں کو تھوڑا اینالائز بھی کرنا ہے, چیزوں کو سنبھالنا بھی تو ہے نا, اس ملک کو بھی تو ہم نے سنبھالنا ہے نا. اگر مجھے غصہ ہے تو میری ایک ذمہ داری اپنی ذات کو بچانے کی, ایک ملک کے ساتھ بھی کنٹریبیوشن کیا نا میری. تو ہم نے خاص طور پہ لیڈرز کا تو یہ کام ہے, اور حکومت وقت کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. حکومت کا کام ہے آگ بجھانا نہ کہ آگ لگانا. اور اس میں بار بار نہیں, ان کو بار بار میڈیٹرز بیچ میں ڈالیں اور انہیں کہیں کہ جناب ہماری طرف سے ٹھیک ہے, ان کو پریشانی تو ہے کہ جی اگر وہاں پہ ان کے آزادی مل جاتی ہے تو ان کے مدے آزادی ویسے کیسے لیں گے لوگ, سڑکوں پہ آ کے آزادی لیں گے؟ نہیں سڑکوں پہ نہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو ریلیف کا امکان ہے, یعنی عدالتی ریلیف. سڑکوں کا تو کوئی ڈائریکٹ ایکویشن ہی نہیں ہے نا, کہ وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. میں اگر 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بعد یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ غیر معمولی احتجاج کی, غیر معمولی ہم نے تیاری کی ہے, وہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی احتجاج کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہے. بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب تحریک انصاف کی آپ کو کیا لگتا ہے نئی سیاسی اسٹریٹجی کیا ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے ایک ٹینٹ ولیج کا بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے, احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں, سر پہ کفن بھی باندھ کے نکلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. بانی کو آزاد کروا پائیں گے اس طرح سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری رویہ جو ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ جو الیکشن ہار جائے وہ جیتے ہوئے کی جیت ماننے سے انکار کر دے اور پہلے دن سے احتجاج اس قسم کے شروع کر دے, اور کہیں تو یہ وعدہ بھی کریں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے, ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ وعدہ بھی کر لیں, اور اس کے بعد پھر ہنگامہ ہو جائے. کوئی ایک احتجاج ان کا ایسا ہے یا کسی اور کا بھی جس کے اندر توڑ پھوڑ نہ ہوئی. اگر یہ رواج جو ہے یہ جڑ پکڑ جائے, جڑ پکڑ چکا ہے, تو یہ جمہوری ملک کے لیے تو بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں ایک پارٹی جیتتی ہے, ایک پارٹی کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, اور ہارنے والا اگر یہ رویہ اپنا لے کہ پہلے دن سے وہ مختلف بہانوں سے کہے کہ یہ جیتنے والا ناجائز ہے, یہ حکومت ناجائز ہے, ہم چلنے نہیں دیں گے, حالانکہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ کے ذریعے حکومت بنتی ہے, اور اس حکومت کو پہلے دن سے ناجائز کہنا اور اس کے خلاف احتجاجوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جانا جو ہم دیکھتے ہیں, اس طرح تو جمہوریت نہیں چل سکتی. میرے خیال میں اس کا سدباب ہونا چاہیے, اور احتجاج کا کوئی طریقہ جو ہے اس میں غیر قانونی حرکتیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ اتنے احتجاج ہوئے 2014 سے شروع ہوئے, بلکہ اس سے پہلے بھی 2012 میں طاہر القادری صاحب آ گئے تھے, انہوں نے بھی اسلام آباد میں رہنے والوں کی جان عذاب میں ڈالی رکھی, 4-5 دن بارش میں اپنے لوگوں کو بھی کھڑا کیا, اس کے بعد ان کے ساتھ سمجھوتا ہوا. پھر 2014 کا دھرنا 126 دن جاری رہا اور ختم اس وقت ہوا جب تمام سیکیورٹی جو تھی اس کی فوکس اس پہ تھی, اس کا توجہ یہاں بٹی ہوئی تھی, ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا, قیامت ڈھا دی.
APS پہ اٹیک ہو گیا جی. صورتحال میں آپ کے ملک کو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے. آپ کی فوج دہشت گردوں سے بھی لڑ رہی ہے, اندرونی سچویشن پہ بھی آپ اس کو بلا لیتے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت, اور فوج کو آنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, اور لائن آف کنٹرول پر بھی, سرحدوں پر بھی دفاع موجود ہے, اور دشمن کی کسی حرکت کے لیے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. میرے خیال میں ابھی ہمارے سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کی مشکلات میں کمی کرنے کی بجائے اضافہ کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ انتظار کریں اگلے الیکشن میں. ابھی جہاں آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے وہاں صوبائی حکومت کو استعمال کیا جا رہا ہے وفاق کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے, اور وفاقی دارالحکومت کے اندر آ کر سڑکیں روکنے کے لیے, اور پھر وہاں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. ابھی پچھلا احتجاج جو سنگجانی میں ہوا جلسہ, لیکن برگیڈیئر صاحب جمہوری معاشرے میں احتجاج کرنا آئینی حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرامن احتجاج کرنا چاہیے, لیکن احتجاج کرنا پرامن احتجاج کرنا حق ہے تمام سیاسی لوگوں کا, بلکہ ہم لوگوں کا بھی حق ہے کہ ہم آئینی طریقے سے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے, پرامن احتجاج حق ہے, لیکن احتجاج پرامن ہوا کہاں ہے, ذرا یہ مجھے بتائیے نا. یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ احتجاج پرامن نہیں ہوتا. پرامن ہو تو ٹھیک ہے کریں بھئی, آئیں احتجاج کریں, لیکن پرامن نہیں ہوتا. یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. برگیڈیئر صاحب میں جی کہ کوئی بھی احتجاج جو انتشار انگیز ہو, اس احتجاج کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے اس کے لیڈرز کو. ہم بڑے آرام سے بری جمع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کون آئے تھے. احتجاج آپ کر رہے تھے وہاں پر تو 35 پولیس والے زخمی ہو گئے, DIG زخمی ہو گیا. یہ کس نے کیا؟ ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. برگیڈیئر صاحب مجھے برگیڈیئر صاحب ذرا مارجن دیجیے گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم لوگوں کو بھی بریک لینی ہوتی ہے جب پیچھے سے آرڈر آ جاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہرل صاحب کے لیے کویسچن چھوڑے جا رہی ہوں. کیا PTI نے 26ویں آئینی ترمیم قبول کر لی, اور کس طرح کی قبولیت ہے؟ ایک طرف چیلنج بھی کر دی ہے, دوسری طرف قبول بھی کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد.